السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، اللہ الحق ہے اور سچ کو ایک دن سامنے آنا ہوتا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان میں جو صورتحال بدلی ہے اور آپ دیکھتے جائیے گا کہ بہت بڑے بڑے بھیانک جو انکشافات ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ عمران خان کو کب اور کیسے پریشرائز کیا گیا اور ان سے کیا کام لینے کی کوشش کی گئی، جس کے لیے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا۔ اور میں آپ کو ڈے 1 سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو سزائیں عمران خان کو ہوئیں، چاہے وہ توشہ خانہ ہو، چاہے وہ سائفر کیس ہو، چاہے وہ عدت کے دوران نکاح کا کیس ہو، ان سب جو کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں یہ اپر کورٹس میں پہلے ہی دن ختم ہو جائیں گی۔ اور آج یہ خبر اور پچھلے 24 گھنٹوں سے میڈیا کے اوپر، اور اب یہ خوشخبری پی ٹی آئی کے لیے ہے اور اصل جو کام کرنا تھا وہ بھی ہو چکا ہے۔ اس لیے آج کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شیر افضل مروت نے 2 بڑی خوشخبریاں دی ہیں، ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ دوستو، ایک ایسا جج جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ڈے 1 سے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور آج پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیوں لگ رہا ہے کہ وہ ان کو انصاف دیں گے اور عمران خان کو جیل سے نکالیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ بھائی جج دلاور نے ایک فیصلہ دیا تھا، ایک جو جج ہیں محمد بشیر صاحب، انہوں نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا، اور ان دونوں فیصلوں کے بعد یہ جو جج ہیں ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ او ایس ڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈی پرموٹ، مطلب اسپیشل ڈیوٹی، ان سے جو وہ چارج ہے وہ لے لیا گیا تھا۔ وہ چارج کیوں لیا گیا تھا؟ وہ اس لیے لیا گیا تھا کہ بھائی انہوں نے جس طرح کے فیصلے کیے ہیں اور مبینہ طور کے اوپر یہ انکشافات بھی سامنے آتے گئے کہ بھائی ان 2 ججز کو مبینہ طور کے اوپر پریشرائز کر کے فیصلے لیے گئے تھے، اور یہ دونوں جج کوئی فیصلہ جاری نہیں کرنا چاہتے تھے اور سزا نہیں دینا چاہتے تھے۔ پریشر تھا دی، لیکن وہ اپنے فیصلوں میں ایسے بڑے نقائص چھوڑ کر گئے جنہوں نے اپیل میں اڑ جانا تھا، اور آج ایگزیکٹلی ویسے ہی ہونے جا رہا ہے۔ ہوا اصل میں یہ تھا کہ جج ارشد ملک جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی، انہوں نے اپنے فیصلے میں یا بعد میں جب کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے اوپر یہ والا معاملہ تھا تو میں نے فیصلے تو لکھ دیے ہیں، لیکن میں نے یہ نقص چھوڑا ہے، یہ ایک وہ جسے وہ کہتے ہیں غلطی رکھی ہے فیصلے میں، آپ کو یہ اپر کورٹ میں مدد دے گی۔ اور ویسا ہی ہوا، اور پھر نواز شریف آپ نے دیکھا وہ کس طریقے سے ان کو ریلیف مل گیا۔ خیر پھر وہ طاقتور بھی ان کے وہ سمجھ گئے آپ، میں مزید جو ہے وہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا۔ ہم آتے ہیں عمران خان صاحب کے کیس کے اوپر آتے ہیں، ان کے ریلیف کون سا ملا ہے، 2 خوشخبریاں وہ میں دیتا ہوں، پھر آپ کو ایک وہ خبر دوں گا جو ایک بڑا بھیانک انکشاف ہوا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی سچائی، ان کا جو سٹانس ہے، ان کا جو نیریٹو ہے، ان کا جو بیانیہ ہے، وہ کیسے ایک بار پھر جیتا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے 2 پٹیشنز دائر کی تھیں عدالت میں۔ ایک یہ کہ جیل میں جو ملاقات ہوتی ہے یہ وہی فرشتوں والی بات ہے، تو لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، ایک پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا وکیل جو اپنے کلائنٹ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے یا ملتا ہے تو وہ خفیہ ہوگی، اس کو مانیٹر نہیں کیا جائے گا، لیکن اڈیالہ جیل میں ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ شیر افضل مروت صاحب نے بولا جب خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں تو ایک فرشتہ آگے بیٹھا ہوتا ہے، ایک پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو یہ باتیں سننا چاہتے ہیں یا جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں۔ باتوں کناروں میں نے بات کر دی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ بھائی شیر افضل مروت نے یہ بولا کہ جو ہم دستاویزات لے کر جاتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے، اور وہ ان کا جو ہے وہ ان کو سکین کیا جاتا ہے، کاپی کیا جاتا ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ بھائی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو لیڈرز ہیں، سینیٹرز ہیں،
جو لوگ الیکشن جیتے ہیں، ان کو جب خان صاحب سے ملنا ہوتا ہے تو ان کو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ وہ اجازت ملے گی تو یہ مل سکتے ہیں، ادروائز یہ مل نہیں سکتے، لیکن اب یہ پرمیشن دے دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ نہیں آپ ملیں۔ اس کے بعد اب عدالت نے یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کا توشہ خانہ اور سائفر جو کیس ہے اس کو پک اپ کر لیا ہے، ٹیک اپ کر لیا ہے، اور آج ہی یہ کیس لگے گا۔ اور اس کیس میں پی ٹی آئی جو ہے اس نے ابھی سے جشن منانا شروع کر دیا ہے، چونکہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں یا ہماری جتنے قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے، اعتزاز احسن صاحب نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے، انہوں نے ایک اور انکشاف کیا ہے، اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا۔ لیکن ہوا اصل میں یہ ہے کہ بھائی یہ جو دونوں کیسز ہیں ان کو عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا، اور بیرسٹر علی ظفر جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالت سے درخواست ہے کہ جو سزا دی گئی ہے اس کو معطل کیا جائے۔ عدالت نے سماعت کے بعد چاروں جو مقدمات ہیں ان کا نوٹس لے لیا ہے، اور مقدمات کی سماعت جو ہے وہ آج ہوگی، اور امید ہے کہ ہم یہ کیس جیت جائیں گے اور بشرا بی بی اور خان صاحب جو ہیں ان کی فتح ہوگی، اور جس طریقے سے ان کو یہ سزا دی گئی اسی طریقے سے یہ سزا ختم بھی ہو جائے گی۔ اچھا، جسٹس عامر فاروق جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، پی ٹی آئی کئی بار ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے، لیکن حیران کن طور کے اوپر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عمران خان کی جو سسٹر ہیں علیمہ خان، انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ بھئی ہماری فتح ہوگی، اور ہمیں امید ہے، اور امید کس سے ہے؟ جسٹس عامر فاروق صاحب سے کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے۔ اور یہ اس وقت بڑا حیران کن تھا کہ پی ٹی آئی جن ججز کے اوپر پہلے اعتماد جو ہے نہیں کرتی تھی، اب ان کو ان سے انصاف کی امید ہے۔ اس کے پیچھے اصل میں جج دلاور صاحب اور جج محمد بشیر صاحب کے وہ فیصلے ہیں جو اجبلت میں، جس میں حق دفاع نہیں دیا گیا تھا، جس میں 142 کا بیان نہیں لینے دیا گیا تھا، وہ فیصلے جن کی 14 گھنٹے جو ہے وہ سماعت کر کے سزا دی گئی تھی، وہ فیصلے جو 14 گھنٹے ایک ساتھ، اور اس کے بعد ان فیصلوں میں ایک بڑا جو نقص تھا وہ یہ تھا کہ بھائی جلدی جو ہے وہ یہ کرا کے، کیونکہ الیکشن سے پہلے سزائیں دینی تھی تو یہ ہوا تھا، اور بذات خود جو یہ فیصلے تھے یہ احتجاج تھے ججز کی جانب سے کہ بھائی یہ جو ہے وہ پریشرائز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کی بات کرتے ہیں اور اس کو کلوز کرتے ہیں، اس ویڈیو کو نیکسٹ ویڈیو میں آگے چل کر بات کریں گے۔ ہوا یہ ہے کہ بھائی آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے بعد عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ خفیہ رابطوں کا آغاز ہوا تھا، اور اسی آغاز کے نتیجے میں اب عمران خان کو، کیونکہ عمران خان جب تک جیل میں ہے وہ ان کے لیے خطرے ناک ہے، اور جب عمران خان خطرے ناک ہے اور ایک دن جب اس نئی حکومت کا گزرے گا تو اس کے اوپر پریشر بنتا رہے گا اور یہ حکومت سروائیو نہیں کر پائے گی۔ اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ نگران حکومت تھی، اور نگران حکومت کے اوپر ایسا کوئی پریشر ہوتا نہیں ہے، تو اس حکومت کے اوپر پریشر ہے، اور اس لیے عمران خان کے ساتھ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر بات کرنے کی کوشش جو ہے اس کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ بھئی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ بھی تھوڑا سا ہمیں ریلیف دیں، تھوڑی سی سپیس دیں، لیکن یہ سپیس خان صاحب دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کو یہ دینے کی یا جو ریلیف دینے کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھ چکا ہے، اب کیس لگ چکا ہے، پہلے یہ کیس لگ بھی نہیں رہا تھا، اور اب امید ہے کہ بھائی یہ جو کیس ہیں، تینوں کیس جو بوگس کیس تھے، میں تو پہلے دن سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئینی اور قانونی طور کے اوپر تو عمران خان کو سزا ہو نہیں سکتی تھی، لیکن بعض مجبوریوں کے تحت دی، اور اس کا بھی پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا کہ بنا الیکشن کمپین کیے، بنا کوئی جو ہے وہ پیسہ خرچ کیے، انہوں نے اتنے مشکلات کے باوجود بھی ایک اچھی خاصی جو ہے وہ میجورٹی لے لی، اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر سامنے آئے۔ تو اب آئی ہوپ کہ عمران خان جو 24 گھنٹے میں نے آپ کو بتایا، منصور علی خان، جاوید چودھری، بیرسٹر اعتزاز احسن سمیت درجنوں لوگوں کو میں نے سنا اور دیکھا، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیس اڑ جائیں گے۔ وکلاء سلمان اکرم راجہ اور دیگر جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ بھائی خان صاحب جو ہیں ان کو جیل سے اب نکال دیا جائے گا۔ ایک وہ مقاصد پورے ہو گئے ہیں، اور دوسرے نمبر کے اوپر کیسز بہت بوگس ہیں، اس میں خان صاحب کو جیل میں رکھا نہیں جا سکتا، اس لیے خان صاحب جو ہیں ان کو نکالنا پڑے گا۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔